میں ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہوں. ماہانہ کرایہ 60,000 ہے جو کہ میں بینک میں 2 بچیوں کی شادی کے اخراجات کے لیے جمع کرتا ہوں. گھر کا خرچ بیٹیوں کی آمدن یا بیٹوں کی آمدن سے پورا کرتا ہوں. زکوٰۃ کتنی رقم پر لگے گی؟ کیش اماؤنٹ آپ کے پاس جتنا بھی ہو، چاہے کسی ضرورت سے بھی رکھا ہو، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، بشرطے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو. اب 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے؟ 90,000 چل رہا ہے. تو 90,000 اگر آپ کے پاس ہیں تو زکوٰۃ لازم ہے آپ پر. میری بیگم کا زیور جو کہ سسرال اور میکے کا گفٹ ہے، اس کی مالیت تقریباً 4,50,000 ہے. آگے لکھا ہوا نہیں ہے کہ زیور رکھا ہوا کہاں ہے. بیگم وائف ہاؤس ہے اور میری آمدن گزارے لائق ہے. بیگم وائف ہاؤس ہی ہونی چاہیے، ہوم میکر ہونی چاہیے، ورنہ وہ بیگم نہیں ہے. پھر وہ بھی بیغم ہو اور آپ کو بھی بیغم رکھے. یہ جبھی ہے جب وہ گھر کے اندر رہے. سمجھتے ہو؟ کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جو نیچر کے مطابق ہے، آپ گھر کے باہر کے کام سنبھالیں اور گھر والی گھر میں رہے. یہ لکھا ہوا ہے نا، ویڈیو نہیں بنائے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کارروائی ہوگی. کارروائی کو ہم نے مبہم رکھا ہے، یہ نہیں بتایا کیا ہوگا. اچھی بات ہے. آج میں مل نہیں سکتا کیونکہ میری نیند نہیں ہوئی ہے. آپ کو بیان سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، بجھا بجھا سا لگ رہا ہوں میں. میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کھوپڑی میری صحیح کام نہیں کر رہی ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی نا تو مجھ سے زیادہ نہیں الجھا کریں. میں پھر طبیعت سے سنا دیتا ہوں، پھر میں بعد میں سوری بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس وقت میں سنا دیتا ہوں. کھانے سے زیادہ نیند ضروری ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے. تو میں سویا ہوں نہیں، بالکل دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پیناڈول نہیں کھاتا، اللہ کا شکر ہے. یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو لوگوں کو ذرا سی طبیعت خراب ہوئی پیناڈول پھانکنا شروع کر دیتے ہو، یہ اپنی صحتوں کا بیڑا غرق نہ کیا کرو بھائی. آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کے آپ کے طبیعت میں کھنچاؤ پیدا ہو رہا ہے تو سو جاؤ، اس میں کیا ہے. دوا تو بہت ہی شدید ضرورت میں کھانے کی چیز ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ذرا سا مسئلہ ہوا پیناڈول، ذرا سا مسئلہ ہوا قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے، پیناڈول کھا رہے ہیں. تم تو جلاب آور دوا کھاؤ نا اگر قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے. موشن کی چیز کھاؤ، تم جمال گوٹا کھاؤ. تو دوائیں کھا کھا کے اپنے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے. حتی الامکان یہ میڈیکل سائنس کا اصول ہے، دوا کے وقت بالکل اس وقت پہنچے جب آپ کے پاس میڈیسن کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. سمجھتے ہو؟ موٹے ہو گئے ہیں، پتلا ہونے کی دوائیں کھا رہے ہیں. چلو پھرو، بھاگو دوڑو، خوراک کم کرو، خود ہی ہو جاؤ. تو مجھے پتہ ہے میرا نیند نہیں ہوئی ہے تو اس لیے کھوپڑی تھوڑی سی خراب ہے، تو وہ سو جائیں گے تو صحیح ہو جائے گی. تو ان کو ملاقات کرا دینا یار، یہ بھی پٹ نہ جائے گی. ہاں اچھا بھائی، سونے اور چاندی کے نصاب کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمیں. کون سا نصاب؟ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر تھی. سمجھ لو خوب اچھی طرح سے مسئلہ. 52.5 تولہ چاندی بنتی تھی 200 درہم کی اس زمانے میں، یعنی 200 درہم 52.5. آج کل 52.5 تولہ چاندی کہلاتی ہے. تو گرام میں 600 کچھ ہے، 36 گرام ہے میرا خیال ہے. کتنی ہے اس وقت ذہن میں نہیں ہے گرام میں کتنی ہے. تو 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ نبی کے دور میں کیا تھی؟ یہ برابر. بعد میں ان کی قیمتوں میں فرق ہو گیا. اب جب قیمتوں میں فرق ہوا تو پھر 7.5 تولہ کو اصل نصاب بنایا جائے یا 52.5 تولہ چاندی. تو فقہا نے پھر اجتہاد کیا ہے. اجتہاد یہ کیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اسلام میں نماز کے جیسا رکن ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا رکن ہے.
اور اسلام میں خرچ کرنے کی ترغیب، غریب کا بہت خیال کیا گیا ہے. تو اس لیے چاندی کو نصاب بنانے میں کس کا فائدہ ہے؟ غریب کا فائدہ ہے. سونے کو نصاب بنائیں گے تو بہت سے مالدار لوگوں کو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ 7.5 تولے سونے کی قیمت تو بہت اوپر پہنچ چکی ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے اصل نصاب 7.5 تولے اب نہیں ہے، پہلے تھا، لیکن کتابوں میں وہی لکھا آ رہا ہے تو اب لوگ اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا قیمتوں میں. تو اس لیے قربانی کا یا زکوٰۃ کا اصل نصاب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، سونے کی زکوٰۃ سونے ہی میں سے نکل رہی ہو. پھر ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کر لیتے ہیں، فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ حدیث کے ظاہر کو لے لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے تو پھر ویلیو دیکھی جاتی ہے، اور ویلیو میں اصل کیا ہے؟ چاندی. سمجھتے ہو؟ تو چاندی رکن ہے نا اسلام کا ایک، اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے، یا کیش اماؤنٹ ہے، یا تجارتی مال، وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا سونا چاندی تجارتی مال اور کیا تھا، کیش اتنا پڑا ہوا ہے، تو ان پر پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے. میرا ایک چینل ہے آسک مفتی طارق مسعود، اس پہ مسائل جاتے ہیں، اس میں نے پوری ڈیٹیل سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے اور کیسے واجب ہوتی ہے، سال گزرنے کا مطلب کیا ہے. لوگ اس میں الجھتے رہتے ہیں، سال کیسے گزرے گا. کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے ایک پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، تو سال تو نہیں گزرا. ہر چیز پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کا تو حساب کرنا ناممکن ہے. اب آپ کے پاس 50,000 اکاؤنٹ میں آ گئے، اب آپ اس پہ سال گزارو، پھر درمیان میں 20,000 آ گئے، اس کے سال الگ گزرے گا، پھر 2 لاکھ روپے آ گئے، اس کا سال الگ، تو پورے سالوں کا حساب ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے. اور سالے تو سالے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کا تو کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ایک تاریخ جب ایک دفعہ صاحب نصاب بن گئے، اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لو. اگلے سال دیکھو کتنے پیسے ہیں، 1 دن پہلے جو آ گئے وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے، 1 مہینہ پہلے کوئی پلاٹ خریدا وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا. تو ایک تاریخ متعین ہے، بس اس تاریخ پر حساب کیا کرو. اگر آپ 1 رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہو، اب 1 رمضان ہی بس ہمیشہ اس میں حساب کیا کرو. سمجھتے ہو؟